الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ذو الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور بقرعید کی آمد ہے، اور بہت ہی جلد ہمارے بیچ جو ہے وہ بقرعید جو ہے وہ آ جائے گی، اور اس میں ہم قربانی بھی کریں گے۔ چونکہ قربانی کے لیے ہم جانور لیتے ہیں اور اس سے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں، تو ہم جانور کس طرح کے لیں کہ اس میں عیب نہ ہو، اور کون سی چیزیں اس میں عیب شمار ہوتی ہیں شرعی طور پر، تو آج اسی سے متعلق بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے دوسرے تک بھی شیئر کریں گے تاکہ لوگ اسے جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں اور اس سے احتیاط برت سکیں۔ یہ دیکھیں، قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت ان عیوب کا خیال رکھیں جو مندرجہ ذیل ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، پاؤں سے متعلق، دانت سے متعلق ہے، کان سے متعلق، یعنی تمام جو اعضاء ہیں جانور کے جن میں مطلب کہ عیب پائے جاتے ہیں، ان تمام باتوں کو جو ہے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، پاؤں سے متعلق ہے، ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو یہ جائز نہیں۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو جائز ہے۔ اگر کسی جانور کا پاؤں ہی کٹ گیا ہو تو وہ جائز نہیں۔ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو جائز نہیں۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تو جائز نہیں۔ یہ کان سے متعلق ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، ٹھیک ہے، پیدائشی طور پر، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی 3 حصے کریں اور تیسرا حصہ سے بھی زیادہ کٹا ہوا ہو تو جائز نہیں۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو وہ جائز ہے۔ اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہوں یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو یہ جائز ہے۔ یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو یہ جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، دم سے متعلق دیکھ لیں۔ دم سے متعلق، اگر دم کی تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو، اگر جانور کی دم تہائی حصہ سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے، یعنی 3 حص کریں اس دم کا، اور بول رہا ہے کہ تہائی حصہ، ٹھیک ہے، یا اس سے زائد کٹی ہوئی، اس سے کم کٹی ہوئی، یعنی 3 حصے بھی کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے، لیکن اگر زائد کٹی ہو تو جائز نہیں۔ جانور کو سولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو، یعنی گلٹی ٹائپ کی بیماری ہوتی ہے، اگر اس سے صحت پر اثر نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ تھن سے متعلق دیکھ لیں۔ اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہوں تو جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہوں تو جائز نہیں، لیکن بکری میں اگر ایک بھی تھن خراب ہو تو جائز نہیں۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگرچہ کم نکلتا ہو تو بھی جائز ہے۔ بھینگا ہو، ہے نا، بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو، یہ آنکھ کی روشنی سے متعلق بیماری ہے۔ 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو، یعنی 3 حصہ میں 1/3 سے کم بینائی متاثر ہو۔ آنکھ میں ہی ہے۔ کانا 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو، جائز نہیں، یعنی 1/3 سے کم ہو تو جائز ہے، لیکن اگر اس سے زائد ہو تو متاثر اگر ہو تو جائز نہیں۔ جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو تو وہ جائز نہیں۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں۔ یہ زبان سے متعلق ہے۔ زبان سے متعلق اور بھی باتیں ہیں، دیکھ لیں۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ حملہ سے متعلق، جانور اگر حاملہ ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کو خصی کیا گیا ہو تو وہ جائز ہے۔ کمزوری، بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے، کمزوری میں بھی 2 ٹائپ کی کیٹیگری اس میں بتائی گئی ہے۔ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہے تو یہ جائز ہی نہیں، لیکن اگر جانور دبلا پتلا ہو، چل پھر سکتا ہو تو جائز ہے۔ ان تمام باتوں کے مد نظر ایک اور مسئلہ یہ سمجھ لے کہ جانور پہلے صحیح سالم تھا، خریدتے وقت صحیح سالم تھا، لیکن ذبح کرنے کے درمیان اس پیریڈ میں
ہوا یوں کہ اس میں عیب لگ گیا، یعنی پاؤں ٹوٹ گیا، اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ ذبح کرنے وقت ایسا ہوا تو وہ معاف ہے، قربانی کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اور دوسروں تک بھی شیئر کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ کو مسائل، عقائد، سیرت، بہت ساری چیزیں آپ کو ملتے رہیں گی اس چینل پر مزید انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔